ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ یہ ہارر سٹوری ہمیں مس روبینہ نے کراچی سے بھیجی ہے، تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج جو سٹوری شیئر کر رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے اور میرے بڑے بیٹے کی ہے۔ جب وہ 5 سال کا تھا، ایک دن ہم لوگ پارک میں رات کے کھانے کے بعد واک کرنے گئے۔ پارک ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ پارک قدرے سنسان رہتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اس پارک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے کہ پارک ہانٹڈ ہے۔ لیکن چونکہ رات کے وقت قریب رہنے والی کافی فیملیاں اس پارک میں آتی تھیں، اس لیے ہم بھی وہاں چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگ معمول کے مطابق پارک گئے۔ بچے بہت ایکسائٹڈ تھے اور وہاں کھیلنے لگے۔ اچانک میرے بڑے بیٹے عمر نے کہا کہ امی گھر چلیں، مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے ڈانٹا کہ اب گھر جا کر واپس آنے کا ٹائم نہیں ہوگا، چپ رہو اور ابھی یہاں پارک میں ہی کھیلتے رہو، تھوڑی دیر بعد ہم گھر چلے جائیں گے۔ لیکن عمر ضد کرنے لگا کہ ماما میں نے واش روم جانا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں عمر کو پارک کے کنارے پر لے جاتا ہوں جہاں پرانے درخت ہیں، اور وہاں ایک سائیڈ میں لے جا کر یورین پاس کرا دیتا ہوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پرانے درختوں کے نیچے اس قسم کی حرکت کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اکثر سایہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ عمر کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور ہسبینڈ بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ گھر جانے کے بجائے یہیں سائیڈ میں ہی یورین پاس کروا دیتا ہوں، تو پھر میں نے بھی مجبوراً اسے اجازت دے دی اور میرے ہسبینڈ عمر کو لے کر پارک کے اس کونے میں چلے گئے۔ پارک میں باقی کا وقت ہم نے بہت اچھے سے گزارا۔ بچے کھیلتے رہے اور ہم نے بھی پارک میں بہت انجوائے کیا، اور اسی طریقے سے ہم ہنستے کھیلتے گھر واپس آ گئے۔ رات کے کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا۔ عمر شدید ڈر کر اٹھا اور بولا کہ کبرڈ پر کوئی بیٹھے مجھے گھور رہا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے آیات الکرسی پڑھ کر اس پر دم کی اور بولا، بیٹا کچھ نہیں ہے، آپ سو جائیں۔ مگر عمر خوف سے کپکپا رہا تھا اور اسے کافی بخار بھی شروع ہو گیا تھا، اور وہ بار بار کسی مخلوق کی موجودگی کا بتا رہا تھا۔ پھر تو یہی روز کا معمول ہو گیا۔ ٹھیک رات کے 3 بجے کے قریب عمر ڈر کر اٹھتا اور پھر فجر تک ایسی ہی کنڈیشن رہتی۔ پھر ہم نے باقاعدہ روحانی علاج کروایا تو معلوم ہوا کہ جس درخت کے نیچے عمر نے یورین کیا تھا وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور وہ بہت نیک ہیں اور ان کی عبادت کی جگہ تھی، اس لیے وہ بچے سے ناراض ہیں۔ پھر کافی عرصے بعد اس جن سے جان چھوٹی۔ اس پارک سے بعد میں بھی کافی فیملیز جنات سے افیکٹڈ ہوئیں۔ آج وہ ویران ہیں، کوئی بھولا بھٹکا ہی وہاں جاتا ہے۔ آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں تو بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی مس روبینہ کی جو انہوں نے ہمیں کراچی سے بھیجی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ڈراؤنا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کہانی کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اور جاتے جاتے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔